دیکھیں سب سے پہلے تو اٹ از ویری ڈس اپوائنٹنگ اور اس وقت بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. دیکھیے جنگ تو جی جنگ پھیلے گی ڈفرینٹ ڈومینز میں جائے گی. آلریڈی آپ بیانات دیکھ رہے ہیں, میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں حماس کے, حزب اللہ کے اور ہوتیز نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے یا بات چیت کر رہے ہیں. تو ایک تو اس پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا جو ہماری جو غیر روایتی جنگیں ہیں اس کی طرف بھی یہ پھیلے گا. دیکھیں سب سے بڑا جو نقصان ہو گیا وہ انٹرنیشنل پیس کا ہوا ہے جی. انٹرنیشنل پیس ایٹ لارج جو ہے نا وہ سب سے بڑا وکٹم ہوا ہے اس وار کا, اور سب سے بڑا وکٹم ہوا ہے اس وار کا جی ٹرسٹ. ہو وڈ ٹرسٹ, مطلب ہے جس طریقے سے ابھی دیکھیں اب 2 ہفتے کی بات ہو رہی تھی پریزیڈنسی سے یا وائٹ ہاؤس سے کہ 2 ہفتے کے بعد فیصلہ کریں گے, اور اچانک فیصلہ ہو جاتا ہے. اور کون گارنٹی دے گا؟ جتنے انٹرنیشنل میکنزمز ہیں پیس اسٹیبلش کرنے کے, چاہے سیکیورٹی کونسل ہے. تو سر آپ کو وجوہات کیا لگتی ہیں کہ فیصلہ کیوں چینج ہوا جب 2 ہفتے کا وقت دیا تھا؟ تو آئی تھنک یہ پری پلانڈ ہے جی. میرے خیال میں وہ اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتے, یا ان کو کوئی مے بی کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ ہو یا مے بی کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوئی ہو کہ جی اگر ہم نے ان کو 2 ہفتے دے دیے. دیکھیں اس وقت جو نیتن یاہو ہے جی, ہی از ویری دس از ویری انفارچونیٹ. یہ جو جسٹس موریلٹی یہ ابھی نان ایگزسٹنس ہے جی. اگر جسٹس اور موریلٹی ہوتی تو جو غازہ کے جس طریقے سے بچے مارے جاتے ہیں جو کھانے کی لائنوں میں لگے ہوئے, تو بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی. جب ہیومینٹی بہت پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ تو ایک اکنامک ملٹری ایکٹیویٹیز ہے جی جو آئی ایز اور اس طرح کی کر رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت مائٹ از رائٹ کا جو فارمولا اسٹیبلش ہو گیا انفارچونیٹلی. یہ جو انوائرمنٹ جب آپ کنکلوژن کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس وار سے کیا نکال رہے, تو اسی کا یہ شاخسانہ ہے. آئی اے ای کی ابھی میں کچھ دن پہلے رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہے تھے, کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی. تو اب اگر وہ آپ صحیح ہیں تو پھر ابھی آپ سختی کریں. تو پک اینڈ چوز ہے, گڈ اینڈ مور گڈ کے درمیان چینج ہے, ساؤتھ اور نارتھ کی چینج ہے, ہیوز اور ہیو ناٹ کا ڈفرنس ہے. تو وہی اپلیکیشن ان اداروں پر بھی ہے. یہ ادارے بھی سبسروینٹ ہی ہیں بڑی طاقتوں پہ, تو انجسٹس پریویل کرتا ہے. اور چونکہ اسرائیل اپنے آپ کو شو یہ کرتا ہے کہ ہمارے کوئی عزائم نہیں ہے, حالانکہ گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن اور جینوسائیڈل اپلیکیشن جنی انہوں نے کی ہے تو وہ کسی ادارے کو نہیں مانتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2 کنٹریز ہیں جو رول بیسڈ سوسائٹیز کو چیلنج کر رہی ہیں, انڈیا ان آر پارٹ آف دا ورلڈ اور اسرائیل ان مڈل ایسٹ. یہ انہوں نے سب انڈرمائن کر دی ہیں اداروں کی جو ایکٹیویٹی ہے. اور وہی کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈ. اگر آئی اے ای اور یہ اپنی انصاف صحیح جسٹس کے ساتھ چیزیں چلائیں گے تو پھر تو لوگ ان کے اوپر اعتبار کریں گے, ورنہ ادروائز یہ انسٹرومنٹ آف پالیسی رہیں گے. یہ کسی کے بیہسٹ پہ انٹرنیشنل برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہو گئے, کانفلکٹ مینجمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہو گئے. ان میں ابھی دیکھیں نا آپ سیکورٹی کونسل میں جاتے ہیں, ایک ویٹو پار ایک ملک جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے. اور اسرائیل کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہی حاصل ہے کہ اس کو ایک ویٹو کی ایک سپورٹ جو ہے وہ 24/7 اویلیبل ہوتی ہے. تو وہ اس کو کوئی پریشر نہیں ہوتا اس کے اوپر, کوئی ڈپلومیٹک پریشر نہیں ہوتا, پولیٹیکل ملٹری پریشر. ملٹری پریشر فرسٹ ٹائم اس کے اوپر آیا ہے کہ جب جنگ اس کے تل ابیب میں اور ابی حیفا میں اور اسرائیل کے اندر گئی ہے تو فرسٹ ٹائم. ادروائز تو ان کی عادتیں ہی خراب ہو گئی تھی, دوسروں کی سرزمین پہ جنگ لڑتے تھے. تو امریکہ کو حسن جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے, ان میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب اسرائیل کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے تھے جی, وہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیے تھے. تو آئی ایم شیور کہ امریکنز کو یہ نیتن یاہو جا کے روئے ہوں گے کہ جی کوئکلی اس کو آپ کریں تاکہ اس سے پہلے کہ انٹرنل میرے اوپر پریشر بہت زیادہ آ جائے, ہم اپنے یہ جو اہداف ہے ان کو کم از کم حاصل کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب یہاں نیوز سے بات کرنے کے لیے.